کیا ہم ایسا کبھی سوچ سکتے ہیں؟ ہم کیا کسی تکلیف دینے والے کو معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم درگزر کرتے ہیں؟ غور کیجئے، ہمارے بہت سارے پرابلمز کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ریونج لینے کا سوچتے ہیں۔ ہم بعض اوقات انتقام کی آگ میں جلتے ہیں، اور یہ امید دلا، انتقام کی آگ جو اتنے لگی ہوئی کہاں ہوتی ہے؟ ادھر انتقام تو پتہ نہیں کب لیں گے، لیکن یہ روز جلاتی ہے، نہ سونے دیتی ہے، نہ جاگنے دیتی ہے، نہ جناب سکون دیتی ہے، خود ہی آگ لگا لی اپنے دل میں۔ اگر اس آگ کو بجھا دوں تو کتنا ریلیف ہو جائے گا، کتنا سکون ہو جائے گا، ٹینشن ہی نہیں رہی نا، مجھے بدلے کسی سے نہیں لینا ہے، مجھے میرے دل میں کسی کے لیے نیگیٹو ہے ہی نہیں۔ اور آپ بلیو کریں، ہمیں ملتے ہیں کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں یار نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے، میں نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہوں، یا رات کو سوتا ہوں تو دماغ چلتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ غور کریں، دو تین پرابلمز ہو سکتی ہیں آپ کو۔ یا تو آپ کے دل میں حسد ہو گیا ہے کسی سے، کیونکہ حسد والا خود ہی جلتا ہے۔ حسد چیز ہی ایسی ہے کہ مجھے جس سے حسد ہو گیا، جب اس کو ترقی ملے گی مجھے تکلیف ہوگی، اس کو عزت ملے گی مجھے تکلیف ہوگی، وہ مشہور ہو جائے گا مجھے تکلیف ہوگی، پیسے والا ہو جائے گا مجھے تکلیف ہوگی، وہ مزے کر رہا ہے اور میں رو رہا ہوں مجھے تکلیف ہو رہی۔ کمال کی بیماری ہے کہ جس سے حسد ہے وہ انجوائے کر رہا ہے، اور وہ جتنا انجوائے کر رہا ہے اتنا مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو مجھے کیوں پالنی ہے ایسی بیماری بھائی؟ ٹھیک ہے نا، جو مجھے ہی تکلیف دے رہی ہے، اس کو کہتے ہی جیلسی ہے، جلن ہی ہے اس میں۔ اچھا افسوس کی بات ہے، دنیا میں بھی جلتا ہے آخرت میں بھی جلے گا، اتنی خطرناک بیماری۔ حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب سردیوں میں لوگ آگ لکڑی جلاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد لکڑی فنش، ختم، راخ۔ ایسی نیکیاں ختم۔ اتنی مشکل سے نیکی کروں، نماز پڑھوں، سردی میں وضو کر کے نماز پڑھوں، یا روزے رکھوں، یا تلاوت کروں، یا صدقہ خیرات دوں، اور حسد کر کے سب جلا دوں، تو مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوا بھائی؟ تو always try to understand کہ جس کو سکون سے نیند نہیں آتی نا، یا تو وہ بدگمان ہے کسی کے بارے میں، نیگیٹو سوچتا ہے، یا اس نے حسد پال لیا ہے، یا ریونج ہے اس کے دل میں، بدلے کی آگ میں جل رہا ہے، اس کو نہیں آئے گی نیند۔ آپ دل سے سب نکال دو، کلین کر دو، یقین کرو ایسی نیند آئے گی کہ مزے کو مزہ آ جائے گا۔ جب مجھے کسی سے ٹینشن ہی نہیں ہے، مسلمان کی خوشیوں میں خوش ہونا شروع کر دیں۔ حسد کا اپوزٹ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ کو پتا چلے نا یار کسی کو ترقی ملی، آپ انجوائے کریں، یا اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ اس کو اور دے، اللہ اس کو اور نواز، مجھے بھی دے دے۔ دیکھیں یہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تو نے اس کو دیا مجھے بھی دے دے، یہ تو میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں نا، وہ اس کو دے سکتا ہے، آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ لیکن یہ جو تمنا ہوتی ہے نا کہ اس کا چھین کے مجھے مل جائے، یا مجھے نہ ملے مگر یہ برباد ہو جائے، یہ حسد ہے، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ اچھا پھر اس کی جو کانسیکوینسز ہے نا وہ بڑے خطرناک ہے، نیند ہی نہیں آئے گی، ٹینشن بہت ہے، دل جل رہا ہے، اور پیارے آقا سب کو معاف کر رہے ہیں، ایسے شخص کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ تو اب میں اور آپ اس واقعے سے پہلے تو یہ سیکھیں کہ ہم نے معاف کرنا ہے، درگزر کر۔ دیکھیں وی آر لیونگ ود ان ہیومن بینگز، ہم انسانوں کے درمیان جی رہے ہیں نا، انسان سے خطا ہو جاتی ہے۔ آپ اگر باس ہیں، ایچ او ڈی ہیں، تو آپ کے کسی ساتھ کام کرنے والے سے مسٹیک ہو جائے گی، آپ شوہر ہیں تو بیوی بچوں سے مسٹیک ہو جائے گی، والدین ہیں تو بچوں سے مسٹیک ہو سکتی ہے، آپ کوئی کہیں بھی ہیں آس پاس کے لوگ مسٹیک کریں گے۔ اچھا میں خود بھی تو کرتا ہوں نا، آپ بھی تو کرتے ہیں، آپ دوسروں کی مسٹیک یاد کر رہے ہیں، اپنی مسٹیک کیوں بھول رہے ہیں بھائی؟ آپ کی مسٹیک پکڑنے والا کوئی اور ہے، مگر آپ دوسروں کی مسٹیک چھوڑ نہیں پا رہے۔ نہ کریں ایسا۔ اور یہاں میں بڑی ایک باریک سی بات کہہ کر آگے نکل جاؤں گا، ہم سب کی ایک دعا ہوتی ہے اور اچھی دعا ہے، اور خاص طور پہ جب شب قدر آتی ہے تو سبھی دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ میننگ بڑا پیارا معنی ہے، اور بلکہ چلیں یہ مشورہ بھی دے دیتا ہوں، whenever you try to recite any of Arabic supplication، جب بھی آپ کسی عربی دعا کو پڑھیں اس کی میننگ ضرور سمجھا کریں، پھر مزہ ہی اور آئے گا۔ آپ مانگ کیا رہے ہیں آپ کو ہی نہیں پتا، آپ کسی جگہ پر آپ ایپلیکیشن دے رہے ہیں، کوئی کہے کیا لکھا ہے بولے مجھے نہیں پتا، تو بھی کیسی ایپلیکیشن ہے بھائی؟ آپ کو ہی نہیں پتا کیا مانگنا ہے۔ ایپلیکیشن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، نہیں سمجھ آتا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اب تو چیٹ جی پی ٹی پتہ نہیں کدھر کدھر سے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے، تو بھائی دعا کا بھی تو معنی سمجھو نا، کیا مانگ رہے ہو اللہ سے؟ آپ بلیو کریں جس دن عربی دعائیں سمجھ آنے لگ گئی آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا، کیونکہ اس میں جو فصاحت ہے، اس میں جو بلاغت ہے، اس میں جو رقت ہے، اللہ اکبر۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ اس پر پھر کبھی بات کریں گے کہ عربک دعاؤں کا ایسنس کیا ہے اور اس کا لطف کیا ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ بہرحال اس دعا پر آتے ہیں۔ اچھا یہ دعا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے، حدیث پاک کی دعا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا سے پوچھا تھا نا کہ حضور شب قدر کو پالوں تو کیا پڑھوں، تو نبی پاک نے دعا بتائی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب بتائیں کہ اللہ سے ایسے مانگو، اس سے اچھی دعا کون سی ہوگی؟ ڈائریکٹ
क्वेश्चन आंसर मिल गया ना, आप कहते हैं ना पेपर आउट हो जाए, पेपर आउट ही तो कर दिया नबी पाक ने, जिससे मांगना है उससे ये ऐसे मांग लो, रब के हबीब बता रहे हैं। लेकिन इस दुआ के माना क्या, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ए अल्लाह तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, मुझे भी माफ कर दे। लुक एट द ब्यूटीफुल वे टू आस्क। मगर अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, मैं अल्लाह से तो ये कह रहा हूं अल्लाह तू माफी को पसंद करता है, मुझे माफ कर दे, मैंने बंदों को माफ कर दिया है? एक ऐसी दुआ है कि मैं कहूं या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे बंदे माफ नहीं करूंगा, मैं तो बदला लूंगा, मैं तो इंतजार में बैठा हूं। बल्कि कुछ लोग तो इतने खतरनाक होते हैं कि वो अगले की खुशी का इंतजार कर रहे होते हैं कि इसके बच्चे की जिस दिन शादी होगी ना, उस दिन रंग में भंग डालूंगा, उस दिन बदला लूंगा, उस दिन जिल्लत जलील करूंगा, जिस दिन इसकी प्रमोशन होगी ना, या जिस दिन जनाब इसको कोई तरक्की मिलेगी, मैं उस दिन अपना जो है ना गुस्सा निकालूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कितना गंदा ज़हन है यार। किसी मुसलमान की खुशी खराब करनी है आपको? सोचे वो लोग, क्योंकि ये लाइव भी जा रहा है मेरा बयान, खुदा के वास्ते सोचे, वो रिश्तेदार सोचे कि अल्लाह ने उस भाई के घर में खुशी दी है, अरमानों से वो खुशी कर रहा है, और आप इस नीयत से जा रहे हो उस खुशी में, या नहीं जा रहे हो उस खुशी में कि मैं इसकी खुशी को खराब करूं। ऐसा ना हो तुम्हारी सारी खुशियां खराब हो जाए, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। तो सुनिए कैसी दुआ है, अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ कर दे, मैं तेरे बंदों को माफ नहीं करूंगा। ये कैसी दुआ है, मुझे बताओ ना। मजा क्या है कि मैं पहले सबको माफ करूं, जिसने भी मुझे सताया, तकलीफ पहुंचाई, और फिर अल्लाह से अर्ज करूं, ऐ करीम तू सबसे बड़ा माफ करने वाला है, मैं तो बंदा हूं ना, मैंने बंदा होकर तेरे सारे बंदों को माफ कर दिया, अब ऐ करीम तू भी मुझे माफ कर दे। हैं? फिर दिल से निकलेगी ना, फिर उसका लुत्फ भी और होगा। तो अपने दिलों को साफ कीजिए। दिस इज द सेकंड रेजोल्यूशन, एक दूसरी अच्छी नीयत नए साल की और नई प्लानिंग की, कि दिल साफ होना चाहिए, दिल क्लीन होना चाहिए। ये हसद, बदगुमानी, लेग पुलिंग, ये बहुत सारे इदारों में चल रहा होता है, यार ये क्यों तरक्की कर रहा है, इसको क्यों तरक्की मिल रही है। देखिए याद रखें, पता नहीं क्यों हमारा ये माइंडसेट बन जाता है कि इसकी तरक्की मेरी तरक्की में रुकावट है। ऐसा नहीं है, हर बंदा अपना नसीब लेकर आता है यार। एक समुंदर है, समुंदर में क्या मछली को रास्ता ढूंढना पड़ता है कि ये मछली हटेगी तो मुझे रास्ता मिलेगा? इतना बड़ा समुंदर है अल्लाह की रहमत का, उसको भी तैरने दो, आप भी तैरे, आप अपने बलबूते पर आगे बढ़े ना, उसको पीछे करके आगे क्यों बढ़ना है? हाँ, वो कहते नहीं वो असल में उसने वो चापलूसी की थी, तो उसने वो शिकायत की थी, तो उसने फला काम किया था, इसलिए वो आगे बढ़ गया। वो यार आप इन चीजों को छोड़ देना, आपके नसीब में जो आपको मिलकर रहेगा। आप अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद क्यों होते हैं? असल में हसद की एक बेसिक वजह पता क्या हो जाती है? मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, माशाल्लाह काफी सारे लोग बैठे हैं। अगर मैं हमारे यहां जिम्मेदार इस्लामी भाई को 100 हजार के नोट दूं और मैं क्या कहूं यहां से बांटना शुरू करें, अब इस वक्त 100 से ज्यादा इस्लामी में बैठे, मिसाल दे रहा हूं, काफी सारे, ये यहां से शुरू करें, हजार का सबको नोट दें। मैंने ऐलान भी कर दिया कि 100 नोट है, 1 लाख रुपए है, जनाब सब में हजार बांट दें। तो इधर बैठने वाला कोई बंदा सोच सकता है कि यार ये जो भाई 100 नोट बांटेंगे तो यहाँ की तो बारी नहीं आई, खत्म हो जाएंगे। तो वो हो सकता है यहां से खड़ा हो और आगे जाके लाइन तोड़कर अपना 1000 रुपए ले ले, क्योंकि मेरी बारी में तो खत्म हो जाएंगे इनके पास। अव्वल तो ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन लॉजिकली तो समझ आता है ना कि है 100 नोट, बंदे 200 हैं। अच्छा, इनके पास 100 हैं तो बाकी को टेंशन हो रही है, अल्लाह के पास तो महदूद नहीं है ना, उसके खजाने तो भरे हुए हैं ना। हम ये क्यों सोचते हैं कि इसको मिलने से पहले मुझे मिल जाए वरना खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा, उस करीम के खजाने भरे हुए हैं, वो जब से दुनिया भरी बांट रहा है। अल्लाह से ये कहो ना, अल्लाह तू इसको दे रहा है मुझे भी दे दे, जो इसको दे सकता है वो आपको भी दे सकता है। इज्जत आपको दी है, उसको दी है, आपको भी दे सकता है। शोहरत उसको दी है, आपको भी दे सकता है। दौलत उसको दी, आपको भी दे सकता है। अल्लाह से मांगो ना, उसका छीनना क्यों है, उसका बर्बाद क्यों करना है? यही वो मिस्टेक है जो हमें समझ नहीं आ रही, और मिलता भी नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, मांगने से मिल जाता है, अल्लाह की बारगाह में मांगने से मिल जाता है, बंदे से छीनने से मिलता नहीं है। सारी दुनिया कोशिश कर लेना किसी को गिराने की, और रब ने इज्जत रखी है, कोई नहीं बिगाड़ सकेगा उसका। हाँ, सब मिल के गिराने की कोशिश कर लें, अल्लाह ने इज्जत रखी है, उसको उरूज ही मिलना है, उसको तरक्की मिलनी है। वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, अल्लाह के हाथों में। ये मैं होता कौन हूं किसी की इज्जत गिराने वाला, किसी की दौलत छीनने वाला, किसी का रिस्क ले लूं? हो ही नहीं सकता। ये इधर बिठा लें, मेरे नसीब का कोई छीन नहीं सकता, और मेरे नसीब में नहीं वो मुझे कोई दे भी नहीं सकता। जो है वही मिलना है, तो मांगो ना अल्लाह से, खैर वाली दुआ करें।
تو یہ خوبصورت واقعہ جو وحشی، حضرت وحشی کے ایمان لانے کا واقعہ لیسن ہے. جگر بڑا، دل بڑا. میرا موضوع نہیں ہے لیکن چلیں ذکر کر دیتا ہوں کہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز ماشاءاللہ خواجہ صاحب کی چھٹی آ رہی ہے، ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں ہیں. اگر اللہ کا دوست بننا ہے نا 3 کام کر لیں. اور کہتے ہیں نا بڑے آدمی کے بڑے ہی اقوال ہوتے ہیں، گولڈن ورڈز ہوتے ہیں. آپ نے ایک جملے میں گل مکا دی، بات ہی ختم کر دی. کہتے ہیں شفقت آفتاب جیسی، دل دریا جیسا، عاجزی زمین جیسی. واللہ میں کہتا ہوں میں اور کوئی بیان نہ کروں، صرف اس ایک جملے کو میں اور آپ سمجھ کر عمل شروع کر دینا، اپنا سیشن کمپلیٹ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ شفقت آفتاب جیسی. یعنی شفقت کیا ہوتی؟ پیار، محبت. آفتاب کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو. سورج صبح نکلتا ہے تو ڈسکریمنیشن کرتا ہے کہ جناب آج جو ہے میں صرف مسلمانوں کو روشنی دوں گا، غیر مسلم کو نہیں دوں گا. آج صرف اللہ کے فرما برداروں کو دوں گا، نافرمانوں کو نہیں دوں گا. آج پیسے والوں کو روشنی ملے گی، غریبوں کو نہیں ملے گی. آج آبادیوں کو روشنی ملے گی، جنگلوں کو نہیں ملے گی. ناٹ ایٹ آل. شفقت پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے بلا کسی ڈسکریمنیشن کے. ایسا ہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری مسکراہٹ بھی بڑی قیمتی ہے، جاننے والوں کو ہی دیں گے، جس کو جانتے نہیں اس کے آگے مسکراتے بھی نہیں ہیں. بلکہ ملاقات شیک ہینڈ بھی نہیں کرتے. شیک ہینڈ بھی اسی سے کرے گی جس کو جانتے. نماز پڑھنے حالانکہ مسجد میں گئے ہیں، مگر جس کو نہیں جانتے اس کو نہیں. خاص طور پہ اگر کوئی غریب کپڑوں والا ہے اسے تو ملے گا کوئی نہیں. یہ کیا ہو گیا؟ اخلاق تو سب کے ساتھ ہونے چاہیے نا. ہاں ہمارے الگ الگ چہرے ہیں کچھ لوگوں کے. اپنی آفس پہ بڑے با اخلاق، اسمائلی فیس، کسٹمر سروس پہ کام کر رہا ہوں نا، اپنے کسٹمر کے ساتھ بڑے بڑے سافٹ مینر ہوں گے. یہی بندہ جب گھر جاتا ہے تو ببر شیر بن جاتا ہے. گھر والے ساری ٹینشن میں جب بندہ یہ گھر جاتا ہے. بھائی ایمرجنسی آ جاتی ہے کچھ لوگوں کے گھر میں، جلدی کھانا ریڈی کرو، گرم کرو ورنہ خیر نہیں ہے. روٹی گرم نہیں ہوئی تو ڈانٹ پڑے گی، چائے ٹھنڈی ہو گئی تو ڈانٹ پڑے گی، استری نہیں ہوئی تو ڈانٹ پڑے گی، جوتے پالش نہیں تو خیر نہیں. بندہ کہ بندہ گھر میں آیا، انسپیکٹر آیا ہے. حالانکہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور پھر نبی پاک اپنے بارے میں فرما رہے سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. اگر ہم ہیں ایسے، اچھا پھر گھر والوں بھی کیٹیگرائز کر دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس میں بھی ون آف دا ٹاپ کون ہے؟ کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتے حضور میرے سب سے زیادہ اخلاق کی حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. کہ تھرڈ ون، تیسرا کون حضور؟ فرمایا تیری ماں. پھر کہتے حضور اب کون؟ فرمایا تیرا والد. ہائے ہائے ہائے. ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، علماء نے اس حدیث کو بڑا خوبصورت انٹرپریٹ کیا ہے، بڑی پیاری اس کی شرح بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں نا ہم خود ہی حدیث سمجھ لیں گے، خود ہی قرآن سمجھ لیں گے. بھائی ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جو علماء کرام اور مفسرین اور شارحین کے پاس ہے. مشکل کتابوں کو آج بھی پڑھنے کے لیے استاد چاہیے ہوتا ہے. اگر یہی کتابوں سے پڑھ کے علم کرنا آسان ہوتا تو چلیں آج سے MBBS کی کتابیں خود ہی پڑھ لیں، ڈاکٹر بن جائیں اور آپریشن شروع کر دیں. ہر آپریشن یوٹیوب پر بھی موجود ہے، ہر آپریشن کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. اٹھائیں چھری، اٹھائے کاٹے، کاٹ دے بندہ. بندہ کہ نہیں بھائی کتاب سے آپریشن نہیں ہوتا، پریکٹس سے ہوتا ہے، ٹیچر چاہیے. اس میں سب سمجھ آتی ہے کہ ہاں بھائی جب تک پریکٹس نہ ہو، ہاؤس جاب نہ ہو، بندہ علاج نہیں کر سکتا، وکالت نہیں کر سکتا، فلاں کام. علم کے بارے میں، دین کے بارے میں بندہ کہتا ہے علماء کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی تو شوشے چھوڑے جا رہے ہیں نا کہ بھائی کیا ضرورت ہے علماء کے پاس جانے کی، کتابیں ہیں نا، گوگل سے سرچ کرو، گوگل مفتی فتویٰ دے دے گا. اللہ کے بندو مفتی گوگل ذرا سوچو تو صحیح، گوگل بنایا کس نے؟ یہ ساری ٹیکنالوجیز کیا مسلمانوں نے بنائی ہیں؟ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کچھ ایسا بھی ڈال دیا ہو جو اسلام کے خلاف ہو؟ آپ تو سرچ کریں گے اور عمل کر لیں گے. آج بھی معاذ اللہ ہم کام کر رہے ہیں دعوت اسلامی والے اس پر کہ آج بھی بدقسمتی سے اسلام لکھیں، قرآن لکھیں، دین لکھیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھیں، ٹاپ پر بدعقیدوں کی باتیں آ جاتی ہیں، غیر مسلموں کی باتیں آ جاتی ہیں، معاذ اللہ قادیانیوں کی باتیں آ جاتی ہیں. تو اس دعوت اسلامی اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے، ہمارا IT ڈپارٹمنٹ پورا اس پر کام کر رہا ہے. مگر یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ دین جو ہے وہ کیسے بغیر علماء کی اور بغیر ایکسپرٹ سے میں سمجھوں گا. اب صرف اس حدیث پر اگر میں بات کروں، ایک عام نوجوان پڑھے کہ یار پھر تو والد کی کوئی فکر ہی نہیں کرنی. ماں 3 بار نبی پاک نے فرمایا بس میں جانوں میری ماں جانے، ابا گیا فارغ، اپنی طرف سے فیصلے نہیں کرنے. اب علماء نے اس کو انٹرپریٹ کیا. سنیے گا، علماء فرماتے ہیں نبی پاک کا ہر لفظ جو ہے نا وہ اہمیت کا حامل ہے. پیارے آقا کی زبان سے نکلا ہے نا، وہاں سے کوئی فضول بات کا تو تصور ہی نہیں ہے نا. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام.
3 بار ماں کیوں کہا اور 1 بار والد کیوں کہا؟ دیر از اے لاجک بیہائنڈ دس. اور کیا خوبصورت لاجک بیان کی علماء نے. کہتے ہیں ماں 3 احسان کرتی ہے بچے پر, بڑے احسان. ویسے تو ساری زندگی ماں کے احسان ہوتے ہیں. ماں 9 مہینے پیٹ میں بچے کو پالتی ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ ماں جو ولادت کے وقت, ڈیلیوری کے وقت جو اسے تکلیف ہوتی ہے وہ انبیئربل ہوتی ہے, اور اس میں کئی مائیں موت کی آغوش میں چلی جاتی ہیں, موت کو ٹچ کر کے واپس آتی ہے ماں بچے کے لیے. اور تیسرا پھر ماں اس کی پرورش کرتی ہے, ٹھیک ہے. فرمایا یہ تو ہو گئی ماں کے 3 احسان. ان تینوں کیٹیگریز میں والد ایک احسان کرتا ہے کہ بچے کی پرورش کرتا ہے. والد تو پیٹ میں بچے کو نہیں پالتا نا, ولادت کی تکلیف والد کو نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے 3 بار ماں فرمایا اور 1 بار والد. ہر لفظ کے پیچھے حکمت ہے. اور پھر علماء نے اس کو سمرائز کیا کہ اب کرنا کیا ہے ماں باپ کے ساتھ. فرمایا خدمت ماں کی زیادہ کرنی ہے, عزت والد کی زیادہ کرنی ہے, کیونکہ وہ والدہ کا بھی شوہر ہے نا. تو اب اس کی عزت ماں سے زیادہ عزت والد کی کرنی ہے, مگر خدمت جو ہے دونوں میں ملا کر وہ والدہ کی زیادہ کرنی. مگر نا کم اگین ٹو دا پوائنٹ کہ الگ الگ چہرے ہیں نا. شفقت سب کے لیے آفتاب جیسی نہیں ہے. دوست کے لیے آدھی رات کو حاضر. کوئی دوست ہمیں رات کو فون کرے, یار ذرا موٹر سائیکل خراب ہو گئی, کہیں گاڑی خراب ہو گئی, رات کو 3 بجے پہنچ جاتے ہیں دوست کے پاس. میں نہیں کہتا دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے, مگر کبھی رات کو دیر سے امی ابو کوئی کام کہہ دیں, دوائی لانی ہو, کوئی خدمت کرنی, امی ابھی ٹائم نہیں ہے, تھکا ہوا ہوں, سونا ہے, صبح آفس جانا ہے, تو بتاؤ نا یہ کیا کیٹیگری ہے. پریورٹی کس کو دینی تھی؟ ماں باپ کو, فیملی کو, پھر بار والوں کی باری آنی تھی. تو خیر خواجہ صاحب کا جملہ آج میں چاہوں گا اب یاد کر کے جائیں. شفقت آفتاب جیسی. دوبارہ ریپیٹ کر لیں, شفقت آفتاب, دل دریا جیسا. اب دل دریا جیسا سے کیا مراد ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو دریا ہے, کبھی کسی دریا پر کوئی بورڈ دیکھا ہے کہ جناب اس دریا میں صرف منرل واٹر آ سکتا ہے, آبشار کا پانی آئے گا, بارش کا پانی آئے گا, نو گندا پانی ایٹ آل. نہیں, دریا میں بارش بھی آ رہی ہوتی ہے, آبشار بھی آ رہا ہوتا ہے, ندی نالے بھی آ رہے ہوتے ہیں, جانور بھی نہا رہے ہوتے ہیں. دریا سب کو لے کے چل رہا ہوتا ہے, اپنے رنگ میں رنگ کے چل رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ دل دریا جیسا ہونا چاہیے. آپ کی حوصلہ افزائی کرنے والے بھی ہوں گے, آپ کو اپریشیٹ کرنے والے بھی ہوں گے, اور آپ کو کرٹیسائز کرنے والے بھی ہوں گے. زندگی میں یہ ہوتا رہتا ہے, یاد رکھیے گا. اگر آپ نے, میں بڑی ویژنری بات کرنے جا رہا ہوں, یہ آپ کو آفس میں بھی کام آئے گی, فیملی میں بھی کام آئے گی, محلے میں بھی کام آئے گی, اور دین کے کاموں میں بھی کام آئے گی. کہ اگر بڑا کام کرنا ہے نا تو جگر بڑا کر لو, دل بڑا کر لو. جو خواجہ صاحب نے فرمایا دل دریا جیسا کر لو, تو آپ کامیابی پاؤ گے. آپ بات بات پر اگر ناراض ہونے والے ہیں کہ یار اس نے دل توڑ دیا, اس نے جناب ڈسکریج کر دیا, ساتھ تو دیتا کوئی نہیں ہے, کون کرے بھائی کام, تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کام کریں گے تو محبت کرنے والے بھی ملیں گے, کچھ کرٹیسائز کرنے والے بھی ملیں گے. چل سب کو لے کے چلیں, برداشت کریں. نبی پاک نے کیا کیا تھا؟ پیارے آقا جب اسلام کی دعوت پیش کی, نبی پاک کے تو اپنے مخالف ہو گئے تھے نا, فیملی ممبر مخالف ہو گئے. ساری زندگی نبی پاک کے گن گانے والے. آپ کو پتا ہے پیارے آقا کا سٹیٹس کیا تھا؟ اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے آپ سب سے بڑے لوگوں کی امانت رکھنے والے تھے. امین کہتے تھے لوگ, اور اپنے پیسے رکھواتے تھے, اپنی چیزیں رکھواتے تھے. اتنا بھروسہ تھا نبی پاک پر. اور اللہ اکبر, آپ نے اللہ کا نام لینا تو کیا شروع کیا, آپ کی اپنی فیملی ممبر آپ کے خلاف ہو گئے, جان کے پیاسے ہو گئے. تو نبی پاک بھی کہہ دیتے کہ بھائی کیا ضرورت ہے, اتنی مخالفت ہو رہی ہے, میں جانوں اللہ اللہ کرتا رہوں گا ساری زندگی. وہ تو ہادی تھے, وہ تو پیمبر تھے, وہ تو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے, ڈٹے رہے. کتنی تکلیفیں, پتھر مارے گئے طائف میں, میرے آقا نے تو ہمت نہیں آ رہی. اچھا پھر سارے انبیاء کی ہسٹری پڑھیں نا, حضرت نوح کی ہسٹری پڑھیں, حضرت موسیٰ کی پڑھیں, حضرت عیسیٰ, سب کو تکلیف ہوئی ہے, سب کو ستایا گیا. اچھا پھر اولیاء کرام کی ہسٹری پڑھ لیں. ہم خواجہ غریب نواز کا ذکر کر رہے ہیں, ہندوستان آئے تھے تو کیا ریڈ کارپٹ ملا تھا آپ کو؟ ایوری بیکم اینیمی آف ہم. کوئی کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا, کوئی پانی نہیں پلاتا تھا, کوئی جناب بات نہیں سنتا تھا. مگر پھر اینڈ آف دا ڈے رزلٹ کیا آیا؟ ڈٹے رہے نا, ہمت میں رہے, دل دریا جیسا تھا. 90 لاکھ کم و بیش غیر مسلموں نے خواجہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. دس از دا ریزلٹ. یہ کب ملتا ہے؟ جب دل دریا جیسا ہو. اتنا سا دل ہو تو کچھ نہیں ہوتا. کئی لوگ نیکی کا کام شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں کوئی ہمت توڑ دے کہ میں نہیں کرتا, بھائی کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا. آج کل نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے. وہ نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح کاروبار میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا. آپ کاروبار کریں, آپ کہیں نئی آفس کھول لیں, نیا ویژن لے کر نکلیں, لوگ ڈسکریج کریں گے.
کچھ لوگوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے یار، کوئی بات نہیں، ان سے الجھنے میں بھی ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی پرابلم ہے. یا تو ان سے لڑنے لگ جائیں گے، مجھے کیوں ایسا کہا. اب جتنی دیر آپ ان سے لڑ رہے ہیں نا، آپ کا کام رک گیا ہے. وہ تو چاہتا یہی تھا. کبھی روڈ پر چلتے ہوئے کتے کو جواب دیا آپ نے؟ آپ جا رہے اور کتا بھونکنا شروع کر دیا، آپ کہ میں بھی رک کے اس کو بھونک کے جواب دوں گا، جب تک یہ چپ نہیں ہوگا میں بھی چیختا رہوں گا. اور کتا تو موج پہ آ جائے گا، چلو بھائی میرا ساتھی مل گیا، کمپیٹیٹر مل گیا. عقل مند کیا کرتے ہیں؟ کتے کا کام بھونکنا، اپنا کام منزل، وہ رستہ نہیں رکتا. یہی ویژن جس دن آپ کو مل گیا نا کہ اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ پہ پہنچنا ہے تو اپنی منزل کی طرف چلتے رہیں. آپ کو پھول دینے والے بھی ملیں گے، آپ کو کانٹے بچھانے والے بھی ملیں گے، لیکن اگر منزل کی طرف آپ چلتے رہے اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کام ہو رہا ہے، اللہ کی رضا ساتھ ہے، نیت اچھی ہے، ایک وقت آئے گا یہ کانٹے بچھانے والے بھی پھول دینے والے بن جائیں گے. اللہ بندوں کو راضی کر دیتا ہے. ایسا ہی تو ہوا نا اولیاء کرام کے ساتھ. کیا ہوا؟ پہلے سارے مخالف تھے، آج سارے ہی چاہنے والے. مجھے بتاؤ نا، خواجہ صاحب ہمارے نہ خاندان کے ہیں، نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے، ہم میں سے کئی اجمیر گئے بھی نہیں ہیں، کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہے، مگر ادھر بستے ہیں خواجہ ہمارے. میرے آنے سے پہلے آپ بنکبت کیسے جم کر سن رہے تھے، میرا خواجہ آتا ہے رسول ہے. اور واقعی ایسا ہے، جب بھی خواجہ کا ذکر کرے طبیعت پہ تراوٹ آ جاتی ہے. امام حسین، ہم میں سے کئی تو ہو سکتا ہے سیدوں، مگر بہت سارے نہیں ہیں، مگر امام حسین سے پیار کیسا ہے یار. اپنے بچے قربان کر دے بندہ امام حسین کے نام پر، کربلا والوں کے نام پر. کیوں؟ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، انہوں نے رب کو راضی کیا، رب نے سب کو راضی کر دیا. ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے. ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر دیتے ہیں. تو اگر آپ نے بڑا کام کرنا ہے نا تو دل، ریپیٹ کریں گے، دل دریا جیسا، شفقت آفتاب جیسی، دل دریا جیسا. تیسرا جملہ سنو، خواجہ صاحب کہتے ہیں اللہ کا دوست جو ہوتا ہے نا اس کی 3 نشانیاں. تیسری نشانی فرماتے عاجزی زمین جیسی. ہاں، ابھی کس پہ بیٹھے ہو آپ؟ اور میں زمین پر بیٹھے نا، ہمارے پیروں تلے زمین ہے. اچھا، زمین پر سجدہ بھی کوئی کرتا ہے، خوش ہوتی ہوگی زمین، مگر زمین پر برائی بھی کر رہا ہے. مگر زمین سب کے لیے بچھی ہوئی ہے. زمین کو کوئی گھاس بھی لگا رہا ہے، اس پہ پھول بھی اگا رہا ہے، اس کو بھی زمین موقع دے رہی ہے. اور زمین پر کوئی گندگی کر رہا ہے، زمین اس کو بھی کچھ نہیں کہہ رہی ہے. عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے. عاجزی بچ جائے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جب بھی آپ نے پھل والے درخت دیکھے ہوں گے نا، پھلدار درخت، جس درخت پر پھل لگتے ہیں نا وہ آلویز جھکتا ہے. جتنے پھل لگتے جائیں گے وہ نیچے آتا جائے گا، اکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا آپ کو پھل لگ جائے، جھکنا شروع کر دیں، عاجزی شروع کر دیں، ہمبل رہیں. کبھی یہ نہ کہیں یہ میں نے کیا ہے، میری ہوشیاری سے آگے بڑھا ہوں جناب، میری اسٹڈیز نے مجھے یہاں تک پہنچایا، میرے تجربے نے، یہ میرے فیصلے نے مجھے ترقی دی. کچھ لوگ کہتے نظر آتے بھائی یہ میرا کمال ہے. کبھی مت سوچنا میرا کوئی کمال نہیں ہے، سب میرے رب کی مہربانی. مجھ سے زیادہ ہوشیار لوگ پریشان ہیں، مجھ سے زیادہ جناب انٹیلیجنٹ لوگ ہمارے سے بہت نیچے ہیں. یہ اللہ نے مجھ جیسے کمزور آدمی کو یہاں تک پہنچا دیا. ہمیشہ یہ ذہن میں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تکبر جو ہے نا وہ بربادی لاتا ہے. بتائیے نا، دنیا میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟ The very first sin on this universe کیا تھا؟ تکبر ہی تو تھا. شیطان نے کیا کیا تھا؟ حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا نا. کیا پرابلم تھی؟ پراؤڈ. انا خیر من، کیا کہا تھا اس نے اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں. ایک تکبر کیا. شیطان شروع سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، اس کا نام عزازیل تھا، فرشتوں کا استاد تھا. اس کے چہرے کا نور چھین لیا گیا، اس کی عبادتیں برباد کر دی گئیں، اس کو لعنتی قرار دے دیا اللہ کی بارگاہ سے، جہنم کا حقدار ہو گیا وہ. Now I have a big question in front of all of you. ایک بار پراؤڈ کرنے والے کا یہ حال ہوا ہے؟ جو روز پراؤڈ کرتا ہو، جو روز تکبر کرتا ہو، نہ کریں ایسا. ہاں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں. شیطان نے بھی تو کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. کوئی کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں، یہ جاہل ہے. میں ایکسپیرینسڈ ہوں، یہ ان ایکسپیرینسڈ ہے. میں خوبصورت ہوں، اس کے چہرہ کا رنگ اچھا نہیں ہے. میں مالدار ہوں، یہ غریب ہے. میں طاقتور ہوں، یہ کمزور ہے. میری بات سنی جاتی ہے، میرے ہاتھ میں اقتدار ہے، میرے ہاتھ میں ڈیسیشنز ہیں. اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کیا ہے؟ پھر بتاؤ نا تکبر کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف پراؤڈ؟ تکبر کی تعریف ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے، اس کو حقیر جانے. یہ تو صبح شام ہو رہا ہے، ہر بندہ، ہر دوسرا آدمی تکبر کر رہا ہے اور اس کو احساس ہی نہیں کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے. یہ کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ اتنا سخت ناپسند ہے اللہ کریم کو،
وہ حدیث پاک آپ سب کو تقریباً یاد ہوگی، بچپن سے سن رہے ہیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ واٹ از دا میننگ آف رائی کا دانا؟ اتنا ہوتا ہے سیڈ، دل میں اتنا تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ نہیں، ہمیں تکبر کو تو قریب بھی نہیں آنے دینا۔ عاجزی، انکساری، سب کے ساتھ محبت، پیار۔ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں خواجہ صاحب کے 3 فرمان: شفقت آفتاب جیسی، دل دریا جیسا، اور زمین عاجزی زمین۔ یہ یاد کر لو، آج آپ سمجھ لو یہ آج آپ کے ٹریننگ سیشن ہے، اور اس کو ریپیٹ کرتے رہیے گا۔ جیسے جیسے ریپیٹ کریں گے اور اس پر عمل کرتے جائیں گے نا، یو ول فیل چینج ان یور لائف۔ اب میں واپس آتا ہوں، اللہ کی رحمت کی بات ہو رہی تھی، حضرت وحشی کا ہم نے واقعہ سنا۔ خدا کی قسم، اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ بندہ سنے اور سنتا چلا جائے، اور بعض اوقات تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ کریم کس قدر مہربان ہے۔ اب اس میں اللہ بزرگ جو ہو جاتے ہیں نا، جو لوگ عمر زیادہ ہو جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، ان سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ اس نے اخلاق کے پیکر نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روتا ہوا دیکھ کر حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ نبی پاک آنسو بہا رہے ہیں، تو عرض کی حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، میرے پاس جبرائیل آئے اور فرمایا کہ انہوں نے کہا مجھے کہ اللہ عز و جل کو حیا آتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو عذاب دے جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو، پھر اسلام میں بوڑھے ہونے والے کو حیا کیوں نہیں آتی کہ وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے مجھے حیا آتی ہے میں ایسے بندے کو عذاب دوں کہ جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہے۔ اب جو بوڑھا ہو کر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، پھر سوچئے نبی پاک فرماتے اس کو حیا کیوں نہیں آتی؟ تو کاش یہ بات بھی سمجھ آئے کہ رب ہم سے کتنا پیار فرماتا ہے، کتنی مہربانیاں ہم پر، اس کی رحمت ہمیں بخشنا ہی چاہتی ہے۔ یقین کریں، دیکھیں نا جو میں نے آپ کو آیت بیان کی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، مگر ہم ہیں جو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، ہم ہیں جو توبہ نہیں کرتے۔ اللہ کی رحمت تو پکار رہی ہے کہ اے میرے بندے آ جاؤ۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کمال کا ارشاد فرمایا، یہ جو ہماری دنیا میں رحم دلی ہے، محبتیں ہیں، پیار ہے، جانور کی ماں بھی اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، انسان کی ماں باپ بھی اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں، سب پتہ ہے کیا ہے؟ سنیے گا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن 100 رحمتیں پیدا فرمائیں۔ اللہ نے اپنی 100 رحمتیں پیدا فرمائیں، ہر رحمت زمین و آسمان کے درمیان تہ در تہ کر کے رکھ دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک رحمت زمین پر نازل ہوئی، اسی سے والدہ اپنی اولاد پر، وحشی درندے اور پرندے ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑا اپنا پاؤں اپنے بچے سے دور کر لیتا ہے کہ کہیں سے چوٹ نہ لگ جائے۔ جتنی جانوروں میں مہربانیاں ہیں نا، رحم دلی ہے، ماں باپ میں رحم دلی ہے، دنیا میں جتنی رحم دلی ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ کی ایک رحمت جو اس نے دنیا میں اتاری ہے نا، یہ سب اس کا مظہر ہے، یہ اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم اس رحمت کو دوسری 99 رحمتوں کے ساتھ ملا کر مکمل 100 فرما دے گا، اور بروز قیامت اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ ایک رحمت کا یہ عالم ہے، تو جب 100 رحمتیں قیامت کے دن رب کی ہوں گی تو سوچئے پھر بندوں پر مہربانی کا عالم کیا ہوگا۔ بڑا کریم، بڑا مہربان۔ اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ